السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے متعلق اہم مسئلوں کو پیش کرنا ہے، جو بڑے ہی اہم مسئلے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ حضرات کے لیے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں، بہت فائدے کے مسئلے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں قربانیاں کم کیوں کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جانور کو کس طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ جانور کے ذبح ہونے کے بعد گوشت کے تقسیم ہونے کا ہے کہ گوشت کو کتنے حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے اور کس طریقے سے اس کی تقسیم کی جائے۔ حضرات ناظرین، عورتیں قربانی کم اس لیے کرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک قربانی ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے ادا ہو رہی ہے، اور ہمارے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، اس لیے وہ قربانی نہیں کرتی ہیں۔ جبکہ ایک مسئلہ بڑا ہی اہم سمجھنے کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 85% عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو زیور ہوتا ہے، جو سونا چاندی ہوتا ہے، اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر بن جاتی ہے۔ یعنی آسان طریقے سمجھ جائے کہ وہ زیور اتنا ہوتا ہے کہ جس کی قیمت آج کے وقت کے حساب سے 2024 کے حساب سے 40,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو اتنے جس کے پاس میں زیور ہوں کہ ان کی قیمت 40,000 قریب پہنچ جاتی ہے، تو وہ عورت صاحب نصاب ہوتی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اگر گھر گھر کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، تو عورتوں کے پاس میں اس سے بھی زیادہ تک کے زیور موجود ہوتے ہیں، کہ جو 40,000 سے زیادہ لاکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ روپے تک کے زیور عورتوں کے پاس میں موجود ہوتے ہیں، جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ مرد حضرات کے اوپر تو قربانی کم واجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ شادی بیاہ میں اور اپنے کاروبار میں یا کسی کے لینے دینے کے اندر اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تو ان کے اوپر تو کبھی کبھی واجب ہوتی ہوگی۔ لیکن عورتوں کے پاس تو زیور اکثر رہتا ہے، بعض عورتوں کے پاس زیور زندگی بھر رہتا ہے۔ تو اگر وہ زیور ہے تو عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس لیے عورتوں سے گزارش ہے، اور یہ ویڈیو کو عورتوں تک پہنچائی جائیں کہ اگر ان کے پاس میں اتنے رقم کا 40,000 یا اس سے زیادہ کا زیور ہے تو اس کی قربانی کی جائے، اور اس کی ذمہ داری خود عورت کے اوپر ہے۔ شوہر اگر اس کی طرف سے قربانی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، باقی عورت اپنے زیور کو بیچ کر قربانی کے جانور کو خریدے یا پھر بڑے جانور کے اندر حصہ لے لے، یعنی قربانی۔ تو عورتوں کو قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کے اندر ان کو بتلانا چاہیے۔ عورتیں اکثر میں ناواقف رہتی ہیں، ان کو یہ مسئلہ اور یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بیچاری قربانی نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ شوہروں کی، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مستورات کو یہ مسئلہ بتلائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کل جو ہے 10 تاریخ ہے، اور کل قربانی کی جائے گی گھروں کے اندر، تو لوگ خیال کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قربانی کے جانور کو کس طریقے سے لٹائے اور کس طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے، اس کا صحیح اور آسان طریقہ کیا ہے۔ حضرات ناظرین، یہ آپ حضرات کے خدمت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لایا جائے اور اس کو لٹایا جائے، سب سے پہلا کام ہے جانور کو لٹانا۔ کس طریقے سے لٹانا ہے؟ اس جانور کی بائیں کروٹ، ہمارے ملک کے اعتبار سے اس کا سر جو ہونا چاہیے وہ ادھر حی علی الفلاح کی طرف، جدھر کی طرف جو ہے مڑ کر اذان پڑھتے ہیں، حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، ادھر کی طرف جو ہے اس کا رخ ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنوب کی طرف اس کا جو ہے سر ہونا چاہیے، جنوب کی طرف اس کا سر ہونا چاہیے، اور اس کی دم شمال کی طرف ہونا چاہیے، یعنی دکن کی طرف تو اس کا سر ہو اور اتر کی طرف اس کی پونچھ ہو، اور جانور کو اس کے قبلے کی طرف پیر کر دیے جائیں، اور اس طریقے سے بائیں کروٹ پر لٹا کر
اور ذبح کرنے والا اپنے گھٹنے کو اس کے شانے پر رکھے، اس کے کندھے پر رکھے، اور رکھنے کے بعد میں دعا پڑھے۔ ابھی ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب یہ پڑھ چکے تو پھر پڑھیں اللہ منک ولک، اور اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور پر چھری چلائی جائے، سیدھے ہاتھ سے چھری چلائی جائے۔ اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے تو دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ذبح کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ یہی ہے۔ حضرات ناظرین، جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں کا، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ مندوب اور مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ یہ 3 حصے کر لیے جائیں تاکہ غریب لوگ بھی قربانی کے دن، خوشی والے دن جو ہے خوشی کا اظہار کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ 3 حصے کر لینا چاہیے۔ باقی کوئی آدمی، کسی کا پریوار بڑا ہے اور اس کو یہ حصے کافی نہیں ہوتے ہیں، حصے کرنے کی صورت کے اندر پریوار کے اندر ہی کم پڑ جاتے ہیں، تو اپنے پریوار کے اندر ہی بانٹ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ 3 حصے کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ اندھا بانٹے ریوڑی، گھر کو بانٹے، تو اس طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ یہ بے مروتی، یہ بد اخلاقی کی نشانی ہے۔ تو 3 حصے کر لینا چاہیے، اور 3 حصے کر لینا بہتر ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں تھی آپ حضرات کے اعتبار سے، چونکہ کل قربانی کا دن ہے تو لوگ قربانی کے بارے میں یہ مسئلہ جو ہے سمجھتے ہیں۔ امید ہے کہ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔